I will reach out to people all over the world to spread the Sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. سارے جہاں میں بچ جائے. 9 دسمبر 2023 کو نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ پہنچے، جہاں ذمہ داران اسلامی بھائیوں نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی. الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں 10 دسمبر اتوار کو جو ہمارے جامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل جو 10 مکمل کیے ہیں اسٹوڈنٹس کی اجتماع ہے، ایک گریجویشن سیریمنی ہے، اور اس میں شرکت کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں. ماشاءاللہ یہاں سے ہمارے اسلامی وجہ سے نظامی مکمل کر کے اب یہ اللہ نے چاہتی دنیا بھر میں دین کی دعوت آپ کریں گے انشاءاللہ. May Allah grant us the strength and courage to fulfill. 10 دسمبر اتوار کے روز جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل طلباء کے لیے دستار فضیلت اجتماع کا اہتمام تھا، تو نگران شورا وہاں تشریف We لائے. supplicate for you, O Muballigh. We supplicate for you, O Muballigh, that you keep ascending steps of success, that you keep ascending. اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا، اور اس کے ساتھ ختم بخاری کے سلسلے میں حدیث پاک کی قرأت بھی کی گئی، جس کی شرح مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب نے کی. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا ڈولا ہمارا نبی. صل على سيدنا ومولانا محمد. A student will read a hadith mubarak inshallah. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Alhamdulillah, this was the last hadith of Sahih al-Bukhari, which is the most reliable book for Islamic literature after Quran Majid. This hadith is reported on the authority of Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. He radiyallahu ta'ala anhu says that قال النبي صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has stated, kalimatani habibatani ila rahmani. There are two words which are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, to Rahman, that is the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. They are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Khafifatane ala lisani. They are very light on the tongue. Thaqilatane fil mizani. Those two words are heavy on the scale. And what are those two words? Subhanallahi wa bihamdihi
Subhanallah al-Azim. So this is actually glorification of Allah subhanahu wa ta'ala with his praise. The first kalima is we glorify Allah with his praise. Subhanallah al-Azim. And we glorify Allah who's free from every defect and he is great. حيث قاله سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تريدوا الخير في أولادكم لأولادكم ومن أولادكم فعلموهم القرآن. ولو إن حسستم العناد والمرض في أولادكم فاستمسكوهم بالقرآن. فإن من استمسك بالقرآن فقد استمسك بالعروة الوثقى أو الآلة الوثيقة. يعزه وينجيه ويؤدبه، حيث قاله سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه: إذا علم الرجل زاد أدبه وتضاعفت خشيته. وفي آخر خبرنا هذا: اعلموا أن من تعلم القرآن يكون في القرآن ككون السيف في غمده. بارك الله لنا ولكم بالقرآن ونفعنا به. وشكرا لأمير أهل السنة وجامعة المدينة وجميع مؤسسة دعوة الإسلام. آمين بجاه النبي الأمين. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عالم، دوسرا عابد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر. اللہ اکبر. عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس اجتماع میں نگران شورا نے سنت و بھرا بیان کیا اور اس کے بعد طلباء کرام کی دستار فضیلت بھی کی. اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں، فتنوں، جس میں بد مذہبی، بد عقیدگی، بد اخلاقی اور جملہ برائیاں جو بیان کی جاتی ہیں، اگر ہم خود کو اور اپنی نسلوں کو ان سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ لازم کر لیں کہ ہم اور ہمارے نسلیں، ہمارے بچے، ہماری فیملی ساری کے ساری عاشقان رسول، علماء علم دین کی کہیں نہ کہیں ان کے سائے میں رہتی ہو. یعنی مجھے یہ کہنے دیں کہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی اور جس طرح کی مطلب بیان کرتے ہوئے زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے نا، جس طرح کی چیزیں ایجوکیشن کے نام پر، میڈیا کے نام پر، بری صحبتوں کے نام پر ڈیلیور کی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر. ایسے حالات کے اندر اگر ہم سیریس نہیں ہوں گے اور خود کو اور اپنے بچوں کو علم دین کے ساتھ وابستہ نہیں کریں گے، اچھی صحبت کے ساتھ وابستہ نہیں کریں گے، تو آپ بتائیے کہ پھر ہم کھڑے کہاں رہیں گے؟ کیا آج آپ نہیں دیکھتے کہ کئی اچھے خاصے گھرانوں کے بچے ڈرگس کے عادی بن گئے، گیملر بن گئے؟ یہ کیسے بن جاتے ہیں؟ کیا ماں باپ بناتے ہیں؟ نہیں. یا تو کسی اس طرح کی کوئی گندی ایجوکیشن کی نظر ہو گئے یا کسی گندی صحبت کی نظر ہو گئے اور ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے کچھ نہیں کریں گے. تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں. پلیز ویک اپ، اٹھئے، خود کو اور اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائیے جو تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھنے کا وقت. رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو
جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. Now inshallah Azza wa Jal we will have the Star Fazilat of the graduating ulama. کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ اس کے بعد نگران شورا نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ مدنی مشورہ کیا اور انہیں مدنی پھولوں سے نوازا۔ جب آپ لوگوں میں نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں یا کچھ ہیبٹس، کچھ عادتوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں رو رہا ہوں نا تو ضرور نہیں کہ آپ روئیں گے، مگر میں مسکراؤں گا تو آپ مسکرا دیں گے۔ خوش مزاج ہونا چاہیے، ہاں مذاق، مسخری اور لافنگ پریکٹس جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بنیادی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے سننے والوں کے اندر خوف خدا پیدا کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لوگ مدنی قافلوں میں سفر کر جاتے ہیں، داڑیاں رکھ لیتے ہیں، ایک ایک مٹھی داڑھی پوری نیت کر لیتے ہیں، گناہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو بیان کا انداز ہے نا، آپ اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ امیر اہل سنت نے اپنے بیان کے ذریعے ہمارے عقیدے کو، ہمارے نظریے کو بھی درست کیا اور ہمیں نیکی کی کام کی طرف بھی آپ لانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر رات کو جوہانسبرگ سے سینٹان کی طرف روانہ ہوئے۔ گیارہ دسمبر کو سینٹان میں نگران شورا نے شخصیات کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب روزے سے تھے، زمین پر روٹی کا ٹکڑا نے دیکھا تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ اسے اٹھاؤ اور صاف کر دو۔ غلام نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا، صاف کیا اور کھا لیا۔ شام کو افطار کا وقت ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو روٹی کا ٹکڑا آپ کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو میں کھا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ وہ غلام تھے تو ان کو آزاد کر دی اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر جو کھا لیتا ہے وہ ٹکڑا اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا ہو، میں اس کو غلام کس طرح بنا کر رکھ سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد صلاۃ السلام کا سلسلہ ہوا۔ میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا۔ پھر 12 دسمبر کو ساؤتھ افریقہ کے علاقے وینڈا میں جانا ہوا، جہاں چشتیہ اشرفیہ مسجد میں نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ میں انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا محافظ ہوں، میں اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔
ہمارے درمیان فاصلے ہیں، ہمارے درمیان دوریاں ہیں، ہم ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے سلام تک نہیں کرتے مسلمان. حالانکہ حدیث پاک میں سلام کو عام کرو، یعنی جانتے ہوئے نہیں جانتے سلام کو عام کرو. یعنی مسلمان کو سلام کرے گا، میں اس کو جانتا ہوں، یہاں تو جانتے ہو یا نہیں جانتے، مسلمان ہے سلام کرو. یہاں تو میں اس کو جانتا ہوں، یار یہ میرا اسلامی بھائی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت ہے، پتہ نہیں کیا میرے دل میں پس گیا، میں اس کو سلام تک نہیں کرتا. وہ سلام کرے میں جواب تک نہیں دیتا. اللہ کی پناہ، ہم کریں گے کیا قیامت کے دن؟ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ہم سب نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے. ہم سب نے آقا سے شفاعت کا سوال کرنا، اسألک شفاعت یا رسول اللہ. اس وقت بارگاہ رسالت میں کیا جواب دیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں، امتی کی تکلیف آقا پر گرا گزرتی ہے. اتنے صاف ستھرے ہو جائے میرے پیارے صاحب بھائیو، مجال ہے ہماری زبان سے کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی برائی یا عیب بیان ہو جائے، اتنے صاف ستھرے ہو جائیں. دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا. 13 دسمبر کی صبح ایک دوسرے شہر پولکوان پہنچے، جہاں اسلامی بھائیوں نے جوش و جذبے کے ساتھ استقبال کیا. اس پہ ہے نظر کرم سرکار. اطار کے شیر کی آمد، اطار کے شیر کی آمد، اطار کے شیر کی آمد. نعرہ تکبیر، پھر نگرانی شورا ایک اسلامی بھائی کے گھر تشریف لے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نگران شورا کی آمد مرحبا. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، سب غموں سے ہمیں ساتھ آزاد رکھ، سب غموں سے ہمیں ساتھ آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. میرا چلنا، میرا رکنا. اس کے بعد پریٹوریا پہنچے، جو ساؤتھ افریقہ کا دارالحکومت ہے. وہاں بھی نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. اب یہ جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نعمت نکاح کی ناشکری جو دوسری وجہ بیان کی گئی ہے اس کے ناپسندیدہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اس میں رشتے کا کاٹنا پایا جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ طلاق دینے سے ایک دوسرے کے دلوں میں بغض کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. ہم پوچھتے ہیں ضرور ہیں طلاق کیوں ہوئی؟ اب وہ بتائیں گے طلاق کیوں ہوئی. اب کوئی لڑکا بتائے گا کہ میری وجہ سے ہوئی ہے، یا کوئی لڑکی بتائے گی کہ میری وجہ سے ہوئی ہے، یا لڑکے کی فیملی بتائے گی کہ ہماری وجہ سے طلاق ہوئی ہے، کہ ہم نے لڑکی پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اس کا جینا مشکل کر دیا تھا. یا کوئی لڑکی کہے گی کہ چونکہ میں بدتمیز تھی، میں بد زبان تھی، میں کام نہیں کرتی تھی، میں بد اخلاق تھی، یا میں مطلب کہ میرے اندر پرابلم تھا، میں بات پر مطلب کہ اس کا جینا مشکل کر رہی تھی، تو بیچارہ میرے ساتھ کیسے گزارا کرتا، تو اس نے مجھے طلاق دے دی. کہ لڑکی کبھی یہ بتائے گی؟ یا لڑکی کے ماں باپ بتائیں گے کہ ہماری وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کو گھر پہ بٹھا دیا ہے؟ کوئی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا. سارے کے سارے اپنے فریق جو دوسرا ہے اس کے اوپر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا تھا. تو جھوٹ، غیبت، چگلی، بہتان، تہمت، اتنے گناہ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف ایک طلاق کی وجہ سے.
بچوں کے سامنے چیخنے چلانے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر امن کا گہوارہ ہوگا. آپ کو گھر جانے کی بھی خوشی ہوگی اور اس کو آپ کے گھر پر آنے کی خوشی ہوگی. یہاں تو مرد کو گھر جانے کا دل نہیں ہوتا کہ بالکل واٹر میلن کی طرح منہ بھلا ہوا ہوگا اور وہ بولے یہ بھی آئے گا تو یہ آ کر بالکل کڑوا کڑوا بولے گا اور سارے گھر کا مزہ برباد کر کے رکھ دے گا. ایسی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں تو ایسی زندگی کو ہم کیوں نہیں چینج کر دے؟ جب رہنا ہی ساتھ ہے تو پھر محبت سے رہنا، لڑکے کیوں رہ رہے ہیں؟ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. ویلکم جی، ویلکم. پریٹوریا میں ہائی کمیشن آف پاکستان تشریف لے گئے، جہاں کمشنر آفتاب حسن خان سے ملاقات کی اور انہیں مکتبۃ المدینہ کا انگلش زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان بطور تحفہ پیش کیا. یہ قرآن کریم کی تفسیر ماشاءاللہ، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو کافی اس میں فائدہ ہوگا ماشاءاللہ. I will reach out to people all over the world to spread the Sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan, my life can. 14 دسمبر کو ساؤتھ افریقہ کے ایک علاقے بنانی تشریف لے گئے اور وہاں ایک مقام پر سنت و بھلا بیان کیا. نیکی کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، گناہ کبھی کرنا نہیں چاہیے. اچھا کرو گے تمہیں اچھا ملے گا، برا کرو گے تمہیں برا ملے گا. کئی لوگ برا کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہمارے تو کوئی برا ہو ہی نہیں رہا ہوتا. یہ نہ سمجھے کوئی برا نہیں ہو رہا ہوتا. گناہ کی نحوست ضرور آتی ہے. عبادت کی لذت کا چھین لے آنا. دعا کریں گے لذت نہیں آئے گی، نماز پڑھیں گے لذت نہیں آئے گی، سجدے کریں گے لذت نہیں آئے گی. لذت کا چلا جانا یہ خود ایک گرفت پکڑ تو ہے، مگر یہاں تو یہ بھی ہم محسوس نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے لذت نہیں، کئی ایسے جن سے اللہ نے نیکی کی توفیق چھین لی ہے. وہ کتنے میں نماز نہیں پڑھ رہا. ارے بے وقوف، تجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے. تو کہ میں تلاوت نہیں کر رہا. ارے نادان، تجھے تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی ہے. کوئی نیکی کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اللہ پاک اس کو توفیق عطا کرتا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا نوازا جا رہا ہے، غریب سے امیر ہو گیا. ان کو کیا پتا کہ میں غریب سے امیر نہیں ہوا ہوں، میں غریب سے مسکین ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا. کہ میں غریب تو اس وقت تھا جب میں حلال روزی کماتا تھا، مگر حرام روزی کما کر دنیا تو مجھے امیر سمجھ رہی ہے. لیکن اگر گہرا میں جا کر دیکھے تو مجھ جیسا بدقسمت کون ہوگا جو حلال روزی کی توفیق جسے چھین لی گئی اور اسے حرام روزی کے سپرد کر دیا گیا. گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہونی چاہیے. نیت کریں گناہ نہیں کرنے، ہمیں نیکیاں کرنی ہے. شیخ طریقت امیر سنت سے کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کی بات بتائیں. آپ نے فرمایا صرف وہی کام کرو جس میں ثواب ہو. نیک اعمال کی وجہ سے دشمنوں سے حفاظت کی جاتی ہے. نیک اعمال کی برکت سے زمین اور آسمان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. نیک اعمال کی وجہ سے اللہ پاک غربت و محتاجی سے نجات عطا فرماتا ہے. اللہ پاک نیک عمل کی برکت سے خاص مدد فرماتا ہے. نیک اعمال کی وجہ سے اللہ پاک فیصلہ کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، ڈیسیجن جو پاور ہوتا ہے، اللہ پاک نیکی کی برکت سے ہمیں ڈیسیجن پاور عطا فرماتا ہے. نیکی کی برکت سے اللہ پاک عزت میں اضافہ فرماتا ہے. نیکی کی برکت سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت داخل فرما دیتا ہے. نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک آل اور اولاد کو بھی برکت نصیب فرماتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب کریم، ہم سب کو تیری پسند کا بندہ بنا دے. مسجد آباد ہو جائے، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائے.
ہمارے دل سے گناہوں کی محبت کو نکال دے. ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا. امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے. ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے. ہمارے ماں باپ پر کرم فرما دے. ہمارے ماں باپ پر رحمتوں کا نزول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیما حال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. 15 دسمبر کو پریٹوریا کے علاقے الڈوران پہنچے جہاں فیضان جیلان مسجد میں سنت و بھرا بیان کیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو مل کر نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے. اب ایک شخص اپنے گھر کے باہر کچرا پھینکتا جائے اور بولے میں اپنے گھر کے باہر پھینک رہا ہوں، تو گندگی تو پورے کالونی میں ہوگی نا. جب آپ اپنے کالونی کے اندر کسی کو کوئی کچرا گندگی نہیں پھینکنے دیتے تو ان کو آپ غیر شرعی کام کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ اب کیوں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آنکھیں کھولیں، اوپن یور آئیز. کڑی سوسائٹی کے اندر اتنی کرمنل ایکٹیویٹیز تھی وین، اتنی غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر قانونی چیزوں تھی رین. نے پانچوں یا پانچ سے فرق کرو پہ تو فرق پہ تو نا یار انہیں مت اچھنی تو پانچے مت بیچنی آئیں گے نہیں سمجھ انہیں کہ نہ سمجھ پوئے تو پانکے تو سمجھ پوئے نا کہ یہ تو ڈوبنا پامی ڈوبی بننا ہے. انجیلا کیری نے جتنی بھی آئیں گے سامنے کوئی بھی ایڑی چیز اچھی تھی جو اللہ نے جو رسول جی نہ فرمانی ہے، جو کڑی سوسائٹی خوبصورت بنائی تھی، اللہ جو فرما برداری کر دو سوسائٹی ساری دے دی. اگر اسلامک سوسائٹی ہے، اگر اسلام پانگے اکڑی خوبصورت رشتوں اور خوبصورت سوسائٹی بنائیں کے بارے میں اسلام پانگے پوری رہنمائی کرے. تو اگر پائیں گے پڑھوں سمجھوں تو انشاءاللہ عز و جل پانچوں بھی گھر بچنوں، پانچی بھی نسلوں بچنی ہو نہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی مسلمانے کی بھی جو فائدہ دینوں. بیان کے اختتام پر صلاۃ و سلام ہوا اور نگران شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی. I will reach out to people all over the world to spread the Sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.